اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو 100 بار میری ذات پر درود پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی رب کعبہ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں اور اللہ کے ان پیارے بندوں میں میرا شمار ہو جائے کہ جن کی صفات کو، جن کے اچھے اعمال اور اچھی عادتوں کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں وہ اعمال بھی اختیار کرنے ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کی ہمیں تعلیم اور تربیت فرمائی ہے۔ جب بھی کسی اللہ کے پیارے کا ایسے ہی ہم تذکرہ سنیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ صرف بہت کوئی شہرت یافتہ ولی ہی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہی وہی صرف اللہ کا پیارا بندہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض کی ولایت، بعض کی شہرت اللہ لوگوں پر عام فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے، اور ان کی اس وجہ شہرت کی بنا پر کئی لوگ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں، ان سے راغب ہو جاتے ہیں، ان سے متعلق ہو گئے، نسبت قائم ہوگی، بیعت ہو گئے، کچھ نہ کچھ ایسے سلسلے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے اس پیارے بندے کی وجہ سے دین سے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن کئی اللہ کے پیارے بندے ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی شہرت لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا۔ ایسے کئی افراد ہیں، وہ بظاہر ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، وہ بظاہر ملازمت کر رہے ہوں گے، وہ بظاہر کاروبار کر رہے ہوں گے، وہ عام بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، وہ عام جگہوں پر بیٹھ رہے ہوں گے، عام ان کا رہن سہن ہوگا، کھانا پینا عام ہوگا، عام لوگوں میں ایک طرح کے ہیں، لیکن ہیں چھپے ہوئے، لیکن ہیں اللہ کے پیارے بندے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ایسی صفات ہے، ان میں ایسی عادتیں اور ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بنا پہ اللہ نے ان کا رتبہ بہت بلند فرمایا ہوا ہے۔ تو کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر ہم بھی اختیار کریں تو رب تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار اپنے پیارے بندوں میں فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث اس بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں میں سے بہترین ایک امتی کی جو صفت کو بیان فرمایا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے بتایا ہے میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں۔ کون سے بہترین لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر لوگوں کے سامنے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے خوف کی شدت کی بنا پر چھپ کر وہ روتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، صبح و شام اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو رحمت الہی کا ذکر بھی ہے،
لیکن دل سے خوف ختم نہیں، خوف والی شدت اور کیفیت یہ بھی باقی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت دیکھو، رحمت بہت بڑی ہے، گناہ گار کے گناہ گار رب بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں والوں کو بخش دیتا ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن جس رب نے ہمیں گناہوں سے بچنے، نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہم وہی نافرمانی والا کام کریں اور امید یہ رکھیں پھر ہمیں رحمت بچا لے گی۔ اللہ اکبر! یہ بہت سخت بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر دلیل جو ہے وہ معافی کی وہ رحمت کو بنا لیں۔ بے شک مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مگر کس کو آپ کہیں گے کہ وہ شخص بہت عقل مند ہے کہ جو بظاہر راستہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا اختیار کیا ہوا ہو اور امید رکھا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں۔ اعمال جہنمیوں والے ہیں، امیدیں وابستہ ہیں جنت میں جانے والی۔ ایسا نہ ہو، رحمت پر بھی امید ہو اور دل میں خوف بھی ہو۔ بے شک رب کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے، لیکن بے خوفی نہ ہو، بے باکی نہ ہو، نہ ڈر نہ بن جائے انسان کہ بے باکی کے ساتھ نافرمانیاں کرتا رہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی جو صفت ہوتی ہے، رحمت پر امید ساتھ ساتھ خوف، اللہ سے ڈرتے رہنا، رب سے خوف کھاتے رہنا۔ تنہائی میں اس حدیث میں فرمایا وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے خوب جوش کے ساتھ رحمت کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ چھپ کر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو رحمت کا ذکر کرتے ہیں، اور تنہائی میں جب جاتے ہیں یعنی لوگوں سے جب چھپ جاتے ہیں تو پھر رب سے ڈرتے ہوئے روتے ہیں۔ تو یہ صفت پیدا کرنی، اللہ کا ذکر بھی کرنا اور رب کی یاد میں روتے رہنا۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کو وہ شخص بڑا پسند آتا ہے۔ قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو عطا فرمائے گا جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور رب کو تنہائی میں بیٹھے بیٹھے ایسے یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کو بڑا پسند آتا ہے یہ شخص، بہت پسند آتا ہے۔ لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، مجمعوں میں بیٹھ کر، اجتماع میں بیٹھ کر، مخصوص کچھ ایسی محافل ہوں، اجتماعات ہوں، ایسی راتیں ہوں کہ انسان کو رونا آ ہی جاتا ہے۔ کبھی اپنی دکھ کیفیات، کبھی پریشانیوں میں آ کر انسان روتا ہی ہے، کبھی اولاد کے غم میں انسان روتا ہے، کبھی اولاد نہ ہونے کے غم میں انسان روتا ہے، کبھی اولاد ہے تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسان روتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو انسان روتا ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے کوئی دکھ پہنچ جائے تو انسان روتا ہے، کبھی کوئی اور ایسے نقصانات کے پہلو سامنے آ جائیں تو انسان روتا ہے۔ لیکن نہیں روتا تو رب کی محبت میں نہیں روتا، نہیں روتا تو رب سے ڈرتا ہوا نہیں روتا۔ بہترین انسان وہ ہے، بہترین مسلمان، اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست وہ ہے کہ اس کے دل میں کیفیت ایسی بن جائے کہ وہ رب سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائے۔ وہ رب کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائے۔ ایسی محبت میں، ایسے ذکر کے اندر وہ لطف ہے کہ انسان روتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! رب اس خوش نصیب آدمی کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مجمع میں رونا تو شاید کسی سبب سے بھی آ جاتا ہے، کسی کی آواز اور لہجے سے بھی آ جاتا ہے، کسی کے خود جو ہے وہ گڑ گڑانے کو سن کر انسان خود رو پڑتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، وہ ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ رب کی محبت میں روتا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم جب تنہائی میں ہوں رب کو یاد کرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے کاش آنسو نکل جائے۔
یہ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہوں، ارشاد فرمایا اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر۔ دنیا کے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، عیش و عشرت کے چاہنے والے، آسائش مانگنے والے، آسائش کی زندگی گزارنے والے، کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے تو زاروں قطار روتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں ایک مکھی کے سر کے برابر بھی انسان کا اگر اتنا سا بھی آنسو نکل آئے تو ارشاد فرمایا جہنم اس پر اللہ حرام فرما دیتا ہے۔ تو رب کی محبت میں صبح و شام رونے والے، رب کو ذکر بھی کریں، رب کو یاد بھی کریں، اور رب کی محبت میں آنسو بھی بہائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رب اس بندے کا چرچا فرما دے گا، رب اس بندے کو یاد کرے گا۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں۔ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ رب کب یاد فرمائے گا؟ رب کب یاد فرماتا ہے انسان کو؟ انسان اگر آسائش کے دنوں میں رب کو یاد کرے تو جب یہ پریشانیوں میں آئے گا رب اسے یاد فرمائے گا۔ یہ زمین پر اوپر چلتے پھرتے رب کو یاد کرے، جب زمین کے اندر جائے گا رب اسے یاد فرمائے گا۔ یہ صحت سلامتی کی زندگی میں رب کو یاد کرے، جب یہ بیمار ہوگا رب اس کو یاد فرمائے گا، اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے گا۔ یہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ یہ مجمع میں یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے اجتماع میں اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو رب کے تو اتنے احسانات ہیں، نعمتیں الگ ہیں، ہم اس کا ذکر کریں تو وہ ہمیں ثواب بھی دے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے، رحمتیں بھی فرمائے، ہمیں یاد بھی فرمائے۔ تو رب کا ذکر، رب کو یاد کرنا، اور محبت اور خوف خشیت والی کیفیت کے ساتھ رب کو یاد کرنا، کہ انسان آنسو بہاتا رہے، انسان اس طریقے سے اپنے رب کو یاد کرتا رہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ مروی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، بڑے گناہ اس میں موجود ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں، تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ تمہارے ان گناہوں پر ہمارے پاس گواہ موجود ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھے گا، کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو پوچھے گا کون سے گواہ ہے؟ تو اللہ اس کے اعضاء کو حکم ارشاد فرمائے گا، اور وہ گواہی دیں گے، کان بھی گواہی دیں گے، اس کی زبان بھی گواہی دے رہی، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ کان سے حرام کو سنا، آنکھوں سے حرام کو دیکھا، زبان سے حرام کو بولا، اور جو اعضاء گناہ میں مبتلا ہوئے وہ گواہی دیں گے اس کی۔ جب یہ سب اس پر جو ہے وہ گواہی دیں گے تو وہ بندہ یہ سن کر حیران ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ اس کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو اتنے میں اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال وہ اللہ کے حضور کچھ کہنے کی اجازت طلب کرے گا، اسے اجازت ملے گی۔ عرض کرے گے اے اللہ، کیا تو نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو بھی میرے خوف سے تر کر لے، آنسو نکل آئے، کسی بال کو بھی تر کر لے، آنسو نکل آئے، تو اس کو بخش دے گا؟ تو فرمائے گا بے شک ایسا کہا ہے،
تو وہ بال اس کی گواہی دے گا. وہ بال جو ہے وہ عرض کرے گا کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف سے ایک دفعہ رویا تھا، اور اتنا ہی رویا تھا کہ اس کی آنکھ کا یہ میں ایک بال ہی تر ہوا ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں کون فرمائے گا، اس کو بخش دو، اس کو میں نے بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اس کے بارے میں ایک منادی ندا کر دے گا، پکارے گا، لوگو سنو، لوگو سنو، دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جنت کے اندر جا رہا ہے. آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے، ایک بال کی گواہی ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت جہاں اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ ایک بال کی گواہی پر رب نے اسے معاف کر دیا، ساتھ دوسرا رخ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان کے اعضاء اس کے گواہ بن جائیں گے. یہ آنکھیں گواہی دیں گی. آج دنیا میں تو بڑی لذتیں حاصل کر سکتا ہے انسان، ان آنکھوں کو حرام سے پر کر رہا ہے، بھر رہا ہے. یہ آنکھیں حرام کی طرف جو ہے وہ خود قصدن اٹھاتا ہے. کوئی فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، ناجائز سوشل کا استعمال کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو گویا کہ وہ لذت پہنچا رہا ہے. اپنے ہاتھ کے ذریعے کئی گناہ کرتا ہے، کانوں کے ذریعے گناہ ہو رہے. میوزک سننے کی عادت ہے، گانے سننے کی عادت ہے، اس کے بغیر سکون ہی اس کو نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل ہی انہی چیزوں کے اندر لگا لیا. ارے کاش یہ آنکھیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اٹھتی تو قرآن دیکھتی، یہ اٹھیں تو مسجد کو دیکھیں، یہ اٹھیں تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھیں، یہ اٹھیں تو ماں باپ کی زیارت کے لیے اٹھیں. یہ آنکھیں دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ معظمہ دیکھیں، اور یہ آنکھیں دیکھیں تو گنبد خضرا دیکھیں، رسول اللہ کا روضہ دیکھیں. یہ آنکھوں کا سکون ہی یہی ہے، یہ آنکھوں کے نور کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم رب کی نعمتیں دیکھیں، ثواب کمائیں، گناہ کی طرف ان آنکھوں کو استعمال نہ کریں. ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر رب نے ان گناہوں کی وجہ سے یہ آنکھوں کا نور لے لیا اور انسان کو اندھا بنا دیا تو کیا کرے گا؟ اس نعمت کو لے لیا واپس تو کیا کرے گا؟ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ یہی چیزیں ہاتھوں کی ہیں. یہ ہاتھ ہمارے اٹھیں تو یہ قرآن اٹھائیں، یہ کسی مسلمان سے مصافحہ کریں، یہ اپنے والد محترم کے ہاتھ چومیں، اپنی والدہ کے ہاتھ چومیں، یہ ہاتھ جو ہے وہ عالم دین سے مصافحہ کریں، یہ ہاتھ قرآن پاک اٹھائیں، یہ ہاتھ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، یہ ہاتھ دینی کتابوں کے لیے ہمارے جو ہیں وہ استعمال ہو، یہ ہاتھ رزق حلال کمانے کے لیے ہمارے جو ہیں وہ استعمال ہو، یہ ہاتھ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے استعمال ہو. ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان ہاتھوں سے ہم کچھ لکھیں تو اچھا لکھیں، ان ہاتھوں سے کریں کچھ کام کریں تو اچھا کام کریں، برے ان کاموں سے بچیں، تاکہ یہ اعضاء ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں. گناہ پر انہیں گواہ مت بنائیے. اسی طرح پاؤں ہے، اسی طرح اعضاء ہے، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا، دماغ کو بھی انسان صاف ستھرا کر لے. دل بھی ستھرا ہو، دماغ بھی ستھرا ہو، اچھی باتیں سوچے، بری باتوں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے. تو پھر دیکھیں رب کی کتنی رحمت ہوتی ہے. اور رب کی شان کریمی کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، یا ربی، اللہ کو مناجات کی، پکارا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ. اللہ اکبر. عرض کی کہ مولا تو مالک ہے، میری کیا حیثیت ہے اور تو مجھے لبیک کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کوئی بندہ مجھے یا ربی کہہ کر پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں، مجھے یہ پسند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب،
کیا یہ ہر فرما بردار کے لیے ہے یہ بشارت؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا موسیٰ یہ ہر گناہ گار کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کی وجہ سے ایسا ہے، گناہ گار کے لیے کیوں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہی دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو اے موسیٰ پھر میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ یعنی جو اچھے عمل کرتا ہے اس سے تو جزا بھی اچھی ہے، لیکن جو گناہ گار بھی ہے وہ بھی اگر مجھے پکارتا ہے، رب کو کہتا ہے یا ربی، تو رب اسے بھی لبیک ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اپنے احسان کرنا اس پر ترک نہیں کروں گا، احسان کرتا رہتا ہے، اس پر رحمت کرتا رہتا ہے۔ بس انسان ہی غافل ہے کہ یہ رب کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ رب کو یاد کرتا رہے، گناہ کے گناہ اتنے گناہ ہوں کہ وہ گناہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا گناہوں سے بھر جائے، لیکن آدمی سچے دل سے معافی مانگ لے، اور پھر وہ معافی کیسی؟ اس کے تقاضے پورا کرے جیسے حق ہے، کہ پھر اس برائی کی طرف رخ نہ کرے، پھر اس گناہ کی زندگی کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، وہ توبہ کرے یعنی رجوع لائے، اور وہ رجوع ایسا لائے کہ پھر اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے، پھر اللہ کی اطاعت کی طرف اس کا رجوع ہو جائے، نیکی کے کام کی طرف اس کا رجوع ہو جائے، وہ پھر ایسا عبادت والے کام کرے اللہ کے پیارے بندوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ ہم کثرت سے گناہگار ہونے کے باوجود بھی توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، معافی رب سے نہیں مانگتے۔ اسلاف کو دیکھیں، اللہ کے پیارے بندوں کی عادتیں دیکھیں کہ گناہ نہ ہونے کے برابر، اور کبھی کسی سے لغزش اور خطا غلطی ہو جائے تو پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے رہتے اور معافی مانگتے کہ ان کی بقیہ ساری زندگی گویا کہ روتے روتے گزر جاتی، بقیہ زندگی روتے ہوئے گزارتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک نوجوان آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو اس کے بارے میں کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر رات کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو لوٹا، جس جگہ سے اس کا گزر ہوتا تھا کسی عورت نے اسے برائی کی طرف دعوت دی، بلایا، تو ایک دن شیطان کا ایسا غلبہ ہوا کہ ایک قدم نافرمانی کی طرف بڑھنے لگا، قدم اٹھا، لیکن اللہ کا خوف ایسا غالب آ گیا، رب کی یاد آ گئی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ذہن کے اندر آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی ٹھیس پہنچے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل میں ایسا غلبہ کہ وہ شخص زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے کہ میرا ایک قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جیسے وہ شخص بے ہوش ہوتا ہے، اس کے والد تلاش میں نکلتے ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھا تو بے ہوش پڑ، لوگوں کی مدد سے اٹھایا، اپنے گھر پر لے کر چلے گئے۔ جب اس بیٹے کو ہوش آیا تو پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ پوری بات بتا دی، اور وہ قرآن کی آیت بھی۔ جب وہ پورا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ایک طرح کا آ جاتا ہے کہ وہ ایک لمحہ تھا کہ میں رب کی نافرمانی کی طرف قدم میرا اٹھ رہا تھا، ابھی نافرمانی ہوئی نہیں لیکن ایک قدم اس کی طرف بڑھ گیا، تو پورا منظر جب آتا ہے تو وہ پھر گھبرا جاتا ہے۔ وہ آیت اپنے والد کو سناتے ہوئے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ آیت پھر پڑھی، سنائی،
اور ایسا غلبہ آیا کہ بس وہ پھر زمین پر ایسے گر جاتے ہیں کہ وہ نوجوان، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس نوجوان کا خوف خدا کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ والد نے تدفین کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آئے تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو والد کہتے ہیں آپ پر سلطنت کی اتنی ذمہ داریاں تھیں، آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے نہیں بتایا۔ یہ پورا واقعہ عرض کر دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے کر چلو۔ قبر پر لے کے جائے گئے۔ آپ قبر پر پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر کے قریب کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان پڑھتے 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 آپ اس مقام پہ پہنچے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آتی ہے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، میرے رب نے اپنا وعدہ سچا فرمایا، مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ رب کے خوف سے ڈرنے والوں کا عالم ہے۔ وہ ہمارے اسلاف، اللہ کے پیارے بندے بزرگ، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، اگر کسی سے کوئی ایسی خطا، غلطی، لغزش ہوتی پھر پوری زندگی روتے روتے، اور ان کا ایسا غلبہ کہ جان ہی اپنی جو ہے وہ قربان گویا کہ کرتی۔ ایسا رب سے ڈر، رب سے خوف۔ اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کتنی نافرمانیوں والے کام ہو جاتے ہیں، کتنی نافرمانیوں والے، اس کے باوجود رب سے ہم معافی نہیں مانگتے، رب سے ڈرتے نہیں ہیں، رب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ تنہائی میں جائیں تو رب سے ڈرتے ہوئے رونا شروع کر دیں۔ اور آج ہم اپنی تنہائیوں پہ غور کر لیں۔ تنہائی میں جاتے ہی اس لیے کہ کئی اور ایسے گناہوں میں پڑ جائیں۔ موبائل فون سب کے ہاتھوں میں ہے، کیا مرد ہوں، کیا عورتیں ہوں، کیا لڑکے ہوں، کیا لڑکیاں ہوں، جوانیاں، زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو رہی ہیں، اپنی آنکھوں میں حرام جو ہے وہ بھر رہے ہیں، اور سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اور ہماری کوئی چیز بھی رب تبارک و تعالی سے جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ باریک سے باریک ذرات کو بھی جاننے والا، جس چیز کو دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی رب اس ذرے کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، رب کا دیکھنا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ لوگوں سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑتے ہیں لیکن رب سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں چھوڑتے، قیامت کے دن اللہ بہت سخت عذاب انہیں چکھائے گا۔ تم لوگوں سے ڈر گئے، مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں سے حیا کی، مجھ سے حیا نہ کی۔ آج لوگ گناہ کر کر اس کو چھپایا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یاد رکھیں اس رب سے کتنا ہم ڈرے، اس سے کتنی حیا کھائی۔ لوگوں کی تو ہم عزت کر رہے ہیں لیکن رب کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہمارے اعمال کے اندر یہ سدھار پیدا ہوگا، جب ہماری تنہائی میں یہ خوف والی کیفیت ہوگی، تو پھر دیکھیں اللہ ضرور ہمیں اپنا پیارا بندہ بنائے گا اور اپنے پیارے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے دنیا میں روئی
قیامت کے دن اسے نہیں رلایا جائے گا۔ اللہ دو خوف اور دو امن یہ جمع نہیں فرمائے گا۔ کوئی آدمی دنیا میں بھی خوف کی حالت میں رہے اور اب آخرت میں پھر بھی خوف اس پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اس نے خوف کی حالت میں زندگی گزار لی، آخرت میں اللہ اسے خوشی والی وہ ابدی زندگی عطا فرما دے گا۔ دنیا میں خوف سے رہا ہے نا، اور کوئی آدمی دنیا میں امن سے رہے، بے خوفی والی کیفیت، اور سمجھے آخرت میں بھی بے خوفی والی کیفیت ہوگی، نہیں۔ دنیا میں امن لیا ہے، اب دیکھنا آخرت میں کیسا ڈرایا جائے گا۔ دو خوف دو امن اللہ جمع نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں خوف رہا تو آخرت کا خوف وہ پھر ختم فرما دے گا، خوشیاں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بے خوفی رہی پھر آخر میں شخص کو ڈرایا جائے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اے لوگو رویا کرو، اور اگر رو نہ سکو، ایسا نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش ہی کرو۔ ارشاد فرمایا کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا کہ نالیاں بہ رہی ہیں، اور آنسو ختم ہو جائیں تو خون بہنے لگے گا، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں رونے کی عادت بنانی چاہیے اللہ کے خوف سے۔ ہر انسان روتا ہے طرح طرح کے معاملات میں آ کر، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف میں روتے ہوں، اللہ کی محبت میں روتے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں اور شکر بجا لا رہے ہیں، بس اللہ کی محبت میں انہیں رونا آ جاتا ہے۔ کبھی خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہی ہیں، اور ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے۔ غفلت کی زندگی سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ کب تک اس غفلت میں ہم پڑے رہیں، کب تک اس غفلت میں پڑے رہیں۔ معاشر کے ناظرین، یہ کیفیات پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد کا ایسا ماحول بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر انسان کی صحبت بری صحبت ہو، دوست ساتھی برے ہوں، اور وہ یہ سمجھے میرے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، میرے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اس کو اپنی صحبت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر اللہ کے پیارے بندوں کی صحبت اختیار کریں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے۔ قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے مدنی مذاکرے ہوں، بیانات ہوں، آپ کی صحبتیں ہوں، یہ دل کو ایسی نرم کرنے والی گفتگو ہوتی ہے، دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے خوف اس دل میں داخل ہو جاتا ہے جب ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ وہ شریعت کے احکامات ہوں، ان پر جب کلام فرمائے، تقوی پرہیزگاری کی باتیں ارشاد فرمائے، دنیا میں رہن سہن کے شرعی حصول جب وہ بیان فرمائے، تو واقعی ہی ان کی گفتگو کو سن کر انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو۔ جس سینے میں محبت رسول آ جائے اور جس سینے میں اللہ کا خوف آ جائے، تو پھر دنیا کے یہ سارے جو ہے وہ خوف بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا کی ساری میلی کچیلی محبتیں نکل جائیں گی، اگر واقعی ہی دل میں محبت رسول داخل ہو جائے، عشق رسول کی وہ دولت نصیب ہو جائے، تو پھر دیکھیے پھر یہ رونا بھی نصیب ہوگا۔ اور رونا بھی کیسے آئے گا؟ یہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں گے تو بھی رونا آئے گا، مدینے کی یاد میں روئیں گے، کعبے کو یاد کرتا ہوا آدمی جو ہے وہ روئے گا، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد کرتا ہوا خوشی سے بھی آنسو بہائے گا، ڈرتے ہوئے بھی آنسو بہائے گا۔ تو دیکھیے یہ رونا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، دل میں ایک ایسی رقت داخل کرتا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ کیفیت اس کو نیک اعمال کرنے کی طرف لے کر جائے گی، اور یہ اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ تو اللہ کا دوست ہر آدمی بننا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیاروں کے طریقے پر ہم چلنا شروع ہو جائیں۔ جب اللہ کے پیاروں کے طریقوں پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے گا۔
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا